ذوق کہانی کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں میٹرک کے بعد گھر بٹھا دی گئی۔ والد صاحب کامل بھیا کو مزید تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ میرا بھائی خود بھی کالج پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایک ہونہار طالب علم تھا۔ والدین کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کر لے اور بڑا آدمی بنے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ اب یہ مسئلہ پریشان کن صورتحال اختیار کر چکا تھا کہ کامل کو شہر میں کس کے پاس چھوڑا جائے۔ کالج تو شہر میں تھا اور ابا جان ہاسٹل میں رہنے کے حق میں نہ تھے۔ جب ہماری خالہ تک یہ باتیں پہنچیں جو لاہور میں رہتی تھیں، انہوں نے کامل کو اپنے گھر میں رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یوں ہم سب کو ایک بہت بڑی الجھن سے نجات مل گئی اور کامل خالہ جان کے گھر چلا گیا۔ خالہ کے گھر کا ماحول پرسکون تھا اور یہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ کامل کو ان کا ماحول پسند آ گیا۔ 11 برس بعد وہ لاہور آیا تھا، جب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ شہر زیادہ پر رونق ہو گیا تھا، تاہم خالہ اور خالو نہیں بدلے تھے۔ بچے البتہ اب بڑے ہو گئے تھے۔ ندیم 8ویں اور عالیہ میٹرک میں تھی۔ کامل نے جاتے ہی مصروف ہو گیا۔ وہ کم گو تھا، کھیلوں سے بھی خاص دلچسپی نہ تھی، بس پڑھائی سے شغف تھا۔ خالہ کی بیٹی عالیہ نے شروع میں اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ پڑھائی میں کافی کمزور تھی، اسے اپنی پڑی ہوئی تھی۔ کامل سے بہت کم بات کرتی اور وہ بور ہوتا تو شام کو ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتا۔ جب عالیہ کے امتحان میں 1 ماہ رہ گیا تو وہ بہت گھبرائی رہنے لگی۔ انگریزی اور ریاضی کی تیاری اس سے ٹھیک طرح نہ ہو پا رہی تھی۔ آدھی رات تک جاگ کر پڑھتی، کچھ پلے نہ پڑتا تو رونے بیٹھ جاتی۔ کامل نے اس کو 2-4 بار روتے دیکھا تو خالہ سے پوچھا کہ عالیہ بہت پریشان لگتی ہے، کیا بات ہے؟ کیا امتحان کا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ 2 مضمون میں بہت کمزور ہے، تیاری ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہی۔ تمہارے خالو ٹیوشن رکھنے نہیں دیتے، اسے ڈر ہے کہ میٹرک میں فیل ہو جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پڑھا دیا کروں۔ کیوں نہیں بیٹا، میں خود تم سے یہی کہنے والی تھی۔ اگر وقت ہو تو پرچوں کی تیاری میں اس کی مدد کر دو۔ اسی دن سے کامل نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا اور کافی محنت سے پڑھایا۔ بالآخر اس کی محنت رنگ لائی اور عالیہ میٹرک میں پاس ہو گئی۔ اسے اس کے پاس ہونے پر خالہ اور خالو بہت خوش تھے۔ وہ خود بھی خوش تھی کہ فیل ہونے سے بچ گئی تھی۔ اس دن سے وہ کامل کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ تبھی کامل نے سمجھا کہ خالہ زاد اس سے محبت کرنے لگی ہے، گرچہ زبان سے اقرار نہیں کرتی۔ اس عمر میں بچے معصوم و نادان ہوتے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ یہ جذبہ بھی ایک بڑا امتحان بن جاتا ہے اور کبھی اس کی خاطر زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے۔ عالیہ کو جس کالج میں داخلہ ملا وہ بوائز کالج کے راستے میں تھا۔ خالو خود بیٹی کو کالج پہنچانے جاتے تھے، واپسی میں ندیم اسکول سے آتے ہوئے اس کو لیتا آتا تھا۔ انہی دنوں خالو کا تبادلہ ساہیوال ہو گیا۔ اب عالیہ کو کالج پہنچانے کا مسئلہ تھا کیونکہ ندیم کا اسکول جلدی لگتا تھا۔ خالہ نے کامل سے کہا، بیٹا کیا تم اپنے کالج جاتے ہوئے عالیہ کو کالج چھوڑ دیا کرو گے؟ کیوں نہیں خالہ جان، عالیہ کا کالج تو میرے رستے میں پڑتا ہے۔ عالیہ کامل کا بہت احترام کرتی تھی۔ وہ اس کی رائے کے آگے سر جھکا لیتی تھی، اس کے کپڑے استری کرتی، اسے گرم کھانا دیتی۔ خالہ گھر کے دیگر کاموں میں الجھی ہوتی، ان باتوں کا خیال عالیہ ہی کرتی تھی۔ کامل کی کوشش ہوتی کہ وہ عالیہ کو ٹھیک وقت پر کالج پہنچائے اور چھٹی کے وقت بھی لیٹ نہ ہو تاکہ عالیہ کو پریشانی سے 2-4 نہ ہونا پڑے۔ لیکن وہ واپسی میں اکثر کالج سے لیٹ نکلتا، خاص طور پر پریکٹیکل والے دنوں میں، تب عالیہ کو اکیلے گھر آنا پڑتا تھا۔ ایسے دن اس کی زندگی میں الجھنوں بھرے ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ کالج سے تنہا لوٹ رہی تھی، راستے میں انیل مل گیا۔ یہ لڑکا ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس نے عالیہ کا رستہ روک کر پوچھا، آج وہ تمہارا گارڈ ساتھ نہیں ہے؟ بتاؤ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہیں کیا؟ وہ کوئی بھی ہے، عالیہ نے تنگ آ کر جواب دیا۔ ہٹو میرے راستے سے ورنہ تمہارے ابا سے شکایت کروں گی۔ انیل نے راستہ روکے رکھا، کہنے لگا، اچھی لڑکی، آج تو میری موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، تم کو ڈراپ کر دوں گا۔ عالیہ بچپن سے اس شرارتی لڑکے کو جانتی تھی، اسے نظر انداز کرتی تھی۔ وہ آگے چل دی اور یہ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا، یہاں تک کہ وہ پسینے میں شرابور غصے میں گھر تک پہنچی۔ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج نہ تو اس نے کھانا کھایا نہ لباس تبدیل کیا۔ کامل آیا تو وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی، کسی سے بھی کلام نہیں کر رہی تھی۔ کامل نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج کالج میں کسی سے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے کیا؟
کوئی بات نہیں، اس نے منہ پھلائے ہی جواب دیا، مگر شرم کی وجہ سے اصل بات سے آگاہ نہیں کیا، نہ پریشانی کی وجہ بتائی۔ اب انیل کا معمول بن چکا تھا کہ جس روز کامل اس کے ساتھ نہ ہوتا، کالج آتے جاتے ہوئے وہ اس کا رستہ روکتا، اس کو تنگ کرتا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ ایک نیا موبائل فون اس کے منہ کے پاس لا کر کہنے لگا، میری طرف سے یہ تحفہ لے لو، کیا خبر کبھی مجھ سے بات کرنے کو دل کر جائے۔ بچپن میں تو ہم ساتھ کھیلتے تھے نا۔ عالیہ نے غصے میں آ کر موبائل سڑک پر پھینک دیا، جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ انیل کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، دانت پیس کر بولا، تم کو ڈولی میں بٹھا کر نہ لے گیا تو میرا نام بھی انیل نہیں، کیا یاد کرو گی۔ پھر اس نے کسی طرح اپنی ماں کو عالیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے راضی کر لیا۔ یوں اس کے والدین ایک دن رشتہ مانگنے چلے آئے۔ خالہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی میری بیٹی زیر تعلیم ہے، جب تعلیم مکمل کر لے گی تب ہی اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ جس گھر بیٹی ہو رشتے آتے ہی ہیں۔ انہی دنوں شیخو پورہ سے کچھ مہمان آئے۔ یہ عالیہ کے ابو کے رشتہ دار تھے۔ انہیں میری خالہ زاد پسند آ گئی۔ انہوں نے خالہ سے رشتے کی بات کی۔ یہ بہت امیر اور صاحب حیثیت لوگ تھے، ایسے رشتے تو بیٹی والے ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی تو خالہ اور خالو نے حامی بھر لی۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی دوسرے گھر جا کر راج کرے، تب یہ رشتہ نہایت خاموشی سے طے ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، حتیٰ کہ عالیہ اور کامل تک کو علم نہ ہوا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی اکثر علاقوں میں یہی رواج ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت لڑکے لڑکی سے پوچھا تک نہیں جاتا۔ عالیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس سے پوچھنا تو دور کی بات، کسی نے ذکر تک نہ کیا کہ تمہاری بات پکی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے سسرال والے چند دن تو خاموش رہے، پھر انہوں نے تقاضا شروع کر دیا کہ جلد شادی کر دیں، کیونکہ ہمارا بیٹا امریکہ جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر کے جائے تاکہ بعد میں اپنی بیوی کو بلوا سکے۔ خالہ خالو اتنی جلد شادی پر راضی نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی شادی کر دی تو عالیہ بعد میں تعلیم مکمل نہ کر سکے گی۔ لڑکے والوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ امریکہ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے گی تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ان دنوں کالج کی چھٹیاں تھیں۔ کامل گھر آیا ہوا تھا اور ادھر لاہور میں عالیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ کامل کی ابھی تک چھٹیاں رہتی تھیں، مگر اس کا دل گاؤں میں نہ لگ رہا تھا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے وہ لاہور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ لاہور پہنچا تو خالہ کے گھر کا نقشہ ہی اور تھا۔ عالیہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے والدین نے شادی کی تاریخ مقرر کر دی ہے اور یہ کام بڑی رازداری سے کیا ہے۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ تم فوراً امی سے بات کرو۔ وہ خود بات کرنے سے شرماتا تھا۔ بھاگا بھاگا گاؤں آ گیا اور اماں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ امی نے تمام احوال سن کر سمجھایا کہ بیٹا، عالیہ کا خیال دل سے نکال دو، اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے تو اب بات کرنا مناسب نہیں۔ تمہارے خالہ خالو نے جہاں اس کی شادی طے کر دی ہے وہ امیر لوگ ہیں اور ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ میں اپنی بہن اور بہنوئی کی سوچ سے واقف ہوں، وہ ہمیں اپنی بیٹی کا ہاتھ اب نہ دیں گے۔ اماں کے سمجھانے سے کامل بہت رنجیدہ و افسردہ ہوا تو والدہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے لاہور کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ بیٹے کے دل میں یہ ملال نہ رہ جائے، میرے ماں باپ خالہ سے رشتہ طلب کرنے نہ گئے تھے۔ امی ابو لاہور پہنچے تو خالہ اور خالو نے ان کی آوبھگت کی، لیکن جب انہوں نے مدعا بیان کیا تو سوچ میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے صاف بات کر دی تھی کہ اس مرحلے پر جبکہ شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، کیسے رشتے سے منع کریں؟ صرف بات طے ہوتی تو منع کر بھی دیتے۔ آخر آپ لوگ پہلے کہاں تھے؟ یہ تو گھر کی بات تھی، تب ہی ذکر کر دیا ہوتا جب ہم گاؤں آئے تھے۔ کامل ہمیں بھی بیٹے جیسا پیارا ہے، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ اس کا جواب سن کر کامل پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ ان دنوں FSC کے پیپر دے چکا تھا۔ اپنا سامان باندھا اور گھر چلا گیا۔ گھر آ کر بھی وہ پریشان اور اداس تھا، ہر وقت چپ رہتا۔ گاؤں آنے سے 3-4 روز ہوئے تھے کہ عالیہ کا خط آ گیا۔ لکھا تھا، کامل میں فون نہیں کر سکتی اس لیے خط لکھ رہی ہوں۔ تمہاری یاد شدت سے آنے لگی ہے تو سوچتی ہوں کہ کیسے نکل پاؤں گی یادوں کے اس بھنور سے جو مجھ کو تم سے بہت دور لے کر جا رہے ہیں۔ کیسے دامن بچا پاؤں گی ماضی کی ان یادوں سے؟ کاش میرا حافظہ چھن جائے اور یاد ماضی عذاب نہ رہے۔ میں بالکل بے بس ہوں، بے قصور ہوں۔ کیسے تم کو یقین دلاؤں اس بے بسی کا؟ آخری لمحے تک تمہاری منتظر رہوں گی۔ ادھر کامل بھیا بھی بے بس تھے کیونکہ کوئی صورت حال نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اب وہ شادی میں نہیں جا سکتے تھے۔ شادی میں صرف ایک ہی دن باقی تھا، اب کیا ہو سکتا تھا؟
وہ تو جیسے لٹ چکا تھا۔ میرے بھائی کا ارمان آنسوؤں کی شکل میں اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے، مگر اس معاملے کو حل کرنا اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ خالہ نے ہمیں بھی شادی میں مدعو کیا ہوا تھا، مگر کامل کو اداس دیکھ کر گھر والے بھی شادی میں جانے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا اس کی خاطر سوائے میرے اور والد کے کوئی نہ گیا۔ ابو رشتہ نبھانے میں عالیہ کی خاطر گئی تھی، امی تو بیٹے کی اداسی سے دل گرفتہ تھیں، کیونکہ کیا کرتی۔ جس روز بارات تھی میں اور ابا جان خالہ کے گھر پہنچے۔ مکان کو کمکموں سے سجایا ہوا تھا اور بڑی دھوم دھام تھی۔ ظاہر ہے کہ امیر گھرانے میں شادی ہو رہی تھی۔ بارات آ گئی کا شور مچ گیا، لیکن حق مہر پر معاملہ الجھنے لگا۔ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم جو حق مہر لکھوائیں گے لکھنا ہوگا۔ خالو نے کچھ زیادہ حق مہر کا مطالبہ نہیں کیا تھا، جبکہ لڑکے والے معمولی رقم دے رہے تھے۔ معاملہ بگڑنے لگا۔ خالو بیچارے تو خاموش تھے، مگر ان کے چھوٹے بھائی اونچا بول رہے تھے کہ ہم تو یہی رقم لکھوائیں گے۔ تب لڑکے کے چچا بھی آگے بڑھے، کہا کہ پھر ہم بھی جہیز میں گاڑی لیں گے، وہ بھی مرسڈیز۔ اس پر ہنگامہ بڑھا اور دونوں طرف کی عورتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ عورتوں کی زبانیں تو یوں بھی تیز ہوتی ہیں۔ غرض ایسا رن پڑا کہ کوہرام مچ گیا، نوبت لڑائی تک آ گئی۔ ایک دو عورتوں نے زبان چلاتے چلاتے ایک دوسرے کے ہاتھ جڑ دیے۔ دلہا کی پھوپھی بھی اس پٹائی کی زد میں آ گئیں تو انہوں نے شور مچا دیا کہ اس گھر رشتہ نہیں کرنا، بارات واپس لے چلو، نہیں تو ہم عمر بھر کو ناتا توڑ لیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بارات بغیر دلہن لیے واپس چلی گئی۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے۔ کھانے کا بھی بہت اچھا بندوبست کیا ہوا تھا، سارا انتظام ڈھیر دھرے کا دھرا رہ گیا۔ کسی کا کھانا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانے کی بات ایک طرف، یہاں تو عزت ہاتھ سے جا رہی تھی۔ عورتوں کی لڑائی ہاتھا پائی کی لوگ ویڈیو بنا چکے تھے۔ اب خالو کی عزت پر بنی تھی کہ بارات واپس چلی گئی۔ اس وقت خالو کو ان کی بھابھی نے یاد دلایا کہ ہمارے پڑوسی بھی تو انیل کا رشتہ بھی تو مانگتے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں اور انیل کے والد آپ کے دوست بھی ہیں، تو کیوں نہ اس سے بات کریں، شاید وہی کوئی حل نکال دیں۔ خالو نے اسی وقت اپنے پڑوسی مکرم صاحب سے بات کی جو شامیانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولے، میں بیوی سے صلاح مشورہ کر کے آپ کو بھی بتاتا ہوں، پریشان نہ ہوں، اپنے پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا دکھ سکھ سانجھا ہے۔ انہوں نے بیوی سے بات کی۔ اس نے کہا، ضرور ریاض بھائی کی مدد کرو، کیونکہ انیل بھی عالیہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہم ان پر احسان کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کی خوشی بھی پوری کر لیتے ہیں، اس پر اللہ راضی ہوگا۔ خالو کی جان میں جان آ گئی۔ انیل نے خوشخبری سنی تو باغ باغ ہو گیا اور جھٹ پٹ تیار ہونے چلا گیا۔ اب دلہا انیل تھا، جبکہ قاضی اور مہمان وہی تھے۔ کچھ دیر میں دلہا آ گیا، نکاح ہو گیا، مہمان کھانا کھاتے رہے، رخصتی کی رسومات نہیں ہوئیں اور دلہن سسرال پہنچا دی گئی۔ ہم بس ہکا بکا سب تماشا دیکھتے رہ گئے۔ یہ وہی منحوس دن تھا جب میرے بھائی کے خواب چکنا چور ہوئے۔ کاش آج وہ موجود ہوتا، ایسا دن کسی پر نہ آئے، مگر آج انیل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور پہلے تانے سے سواگت کیا۔ کہا، آخر دلہن خود اپنے پیروں پر چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ وہ جس نے ہمارا تحفہ ہمارے منہ پر مارا تھا، آج ہم اس کو منہ دکھائی میں کیا دیں؟ اور وہ جو تم ایک باڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھتی تھی، تو کہاں ہے وہ؟ آج تو وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اور وہ دوسرا جو دلہا بن کر آیا تھا، وہ بھی تو بارات لے کر واپس چلا گیا۔ آخر کام ہم ہی آئے، ابھی صرف برے وقت میں۔ تمہارا باپ خود تو سجا سنور کر اپنی جھولی میں ڈال گیا ہے۔ یہ الفاظ پگھلا ہوا سیسا تھے جن کو نہ جانے کس دل سے عالیہ نے سنا۔ اس دن تو نیل نے بس اس قدر برا بھلا کہا، شاید سماج یا معاشرے کے ڈر سے، لیکن اس کے بعد جوں جوں دن گزرتے گئے وہ پرانی ہوتی گئی۔ ستا ستا کر عالیہ کو زندہ درگور ہی کر دیا۔ اس کی شادی کے بعد ہم دوبارہ خالہ کے گھر نہ گئے، لیکن عالیہ کے ناخوش رہنے سے اس کے والدین بہت دکھی رہنے لگے۔ یہ دکھ تو کوئی اس سے پوچھے جن کی بیٹیاں بلا کسی قصور اسی طرح اجاڑ دی جاتی ہیں۔ شادی کیا تھی، خانہ بربادی تھی، لیکن عالیہ بھی کیا کرتی، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک سوکھا ہوا پھول ہو گئی، ہر وقت مرجھائی رہتی۔ انیل کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو کبھی اس کا پرانا زخم سلگ اٹھتا، تب اس کو تانوں کے تیر مارتے مارتے نیم جان کر دیتا تھا۔ وہ پھر بھی سہتی رہی۔ اگر بارات دروازے سے واپس نہ جاتی تو شاید اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی جیسی اب تھی۔ اس کے بعد کے دن میرے بھائی کے لیے بھی قیامت سے کم نہ تھے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب اسے عالیہ کی یاد نہ ستاتی ہو۔ وہ ہواؤں کی فضاؤں کو پاگلوں کی طرح پیغام دیتا تھا اور تنہائی میں خود سے باتیں کرتا تھا۔ کہتا تھا، آخری لمحے تک وہ میری منتظر رہی ہوگی، اے کاش میں حوصلہ کرتا اور چلا جاتا۔ وہ صبح سویرے کھیتوں کو نکل جاتا اور دیر تک وہاں گھومتا رہتا، گھر آ کر قلم اور اپنی ڈائری لے کر بیٹھ جاتا اور دل کی کیفیات کو رقم کر دیتا۔
ایک دن وہ ڈائری لکھ رہا تھا کہ اس پر دورہ پڑا اور بے سدھ ہو گیا۔ ابا جان فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا کہ اس کو ہر طریقے سے خوش رکھا جائے۔ ان کے ذہن پر بہت بوجھ ہے، ان سے آپ لوگ باتیں کیا کریں۔ ہم کیا باتیں کریں جب وہ کسی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے اور کسی کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔